برن کر دیا گیا، آگ سے جلا دیا گیا۔ الزام کیا تھا؟ انہوں نے علم کو پھیلایا کیوں؟ برونو فزسسٹ تھا، اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ گیلیلیو کو پکڑ کر سولی پہ لٹکایا گیا، کہا گیا 70 سال کا بوڑھا توبہ کر لے اپنے خیالات سے ورنہ تجھے مار دیں گے۔ پیشیا ایک یونانی لڑکی تھی، گھر سے باہر نکلی، سائیکالوجسٹ تھی، اس کو مارا، اس کی ہڈیوں کا چورا بنایا، لوگوں میں تقسیم کیا اور کہا دیکھو اگر تم نے علم سیکھا یا علم کی اشاعت کی بات کی تمہارا یہ حال کیا جائے گا۔ سال ہا سال تک نہاتے نہیں تھے۔ اسپین کی وہ شاہ ایزابیلا جس نے کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، پوری زندگی میں 2 دفعہ نہائی تھی۔ فضلہ، انسانی فضلہ گھروں کے باہر پڑا ہوتا تھا، انسانی خون بکتا تھا، انسان کے اعضاء بکتے تھے، راہب جنت اور دوزخ کے پروانے ایشو کیا کرتے تھے۔ پیرس میں بغیر پرفیوم لگائے چلنا ممکن ہی نہیں تھا، جیسے ہم اتنے گندے تھے، اسی لیے کاج کی خوشبو بڑی مشہور ہے وہاں کی۔ اور اس کے پیرلل گولڈن ایج، جب اسلام کا سورج پوری آب و تاب سے طلوع ہو چکا تھا، اسلامی دنیا میں ان گنت مسجدیں تھیں، ان میں ان گنت مدرسے تھے، ان میں ان گنت لائبریریز تھیں۔ ویل ڈیوران اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مورخوں، فقی، محدثین، جغرافیہ دان، حساب پڑھنے والے، فزسسٹ، ایسٹرولوجسٹ اتنے ہوتے تھے اسلامی دنیا میں کہ گلیاں بھری ہوتی۔ کوئی ایک بادشاہ، کوئی ایک فرما روا اسلامی سلطنت میں مجھے بتا دیں تاریخ انسانی میں مسلمان فرما روا جس نے تعلیم پر پابندی لگائی۔ شیخ سعدی یہ فرماتے کہ جامعہ نظامیہ میں نے ایک ہی نظر میں 7,000 سے زیادہ طلبہ کو دیکھا جو وہاں بیٹھ کر علمی مباحثے کر رہے تھے، علم کے ارتقاء کی بات ہو رہی تھی۔ وہ عرب جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، زمانہ جاہلیت میں سسک رہے تھے، حضور کی تربیت سے دنیا پر حکومت کرنے والے اور علم میں دنیا کو لیڈنگ فرام دا فرنٹ لے کے جانے والے بن گئے۔ عہد مامون میں بغداد کی آبادی 10 لاکھ تھی، اس میں 30,000 مساجد تھی، 10,000 حمام تھے، 1,000 محل اور 800 طبیب تھے۔ جامعہ قرطبہ بہت بڑی جامعہ ہے، اس کی بنیاد عبد الرحمن دی تھرڈ نے ڈالی تھی۔ اس کی لائبریری میں 6 لاکھ کتابیں تھیں اور 36 لائبریری سرکاری سرپرستی میں چلتی تھی۔ جب بھی کوئی گھر بنتا تھا اس میں لائبریری مسٹ ہوتی تھی، کوئی ایسا گھر تصور بھی نہیں تھا کہ اس میں لائبریری نہیں ہوگی۔ قاہرہ میں میڈیکل یونیورسٹی تھی جہاں پوری انٹروسپیکشن کرنے کے بعد میڈیکل کی ڈگری باقاعدہ لانچ کی جاتی، دی جاتی۔ قرطبہ مراکش میں سکن انڈسٹری تھی، یعنی کھال کارخانے تھے، ٹینریز تھی، کاغذ کے کارخانے بنائے گئے، فارمنگ کی گئی، میٹلرجی کی باقاعدہ کارخانے اور ان کے انسٹیٹیوٹس بنائے گئے۔ آدھے سے زیادہ سیاروں کے نام عربی ہیں کیونکہ اسٹرالوجی بڑی ضروری تھی، اور چاند، تارے، سورج کی موومنٹ سے تو نمازیں پڑھنی ہیں، چاند کی موومنٹ سے تو روزے رکھنے ہیں۔ ایک سلطان کے وزیر نے 1 لاکھ اشرفیہ مختص کی کہ غریب طلبہ کو پڑھایا جائے اور یونیورسٹی کی تعلیم دلوائی جائے۔ سلطان محمود غزنوی کو پتہ چلا کہ خوارزم وہ بندہ تھا، اس کے دربار میں البیرونی اور ابن سینا جیسے لوگ موجود ہیں، اس نے کہا فوراً ان کو ہمارے پاس بھیج دیا جائے۔ اس درباروں میں 400 علماء ہر وقت موجود رہا کرتے تھے۔ جرمنی اور انگلینڈ میں پہلے عربی مدرسے کھولے گئے، 400 سال تک ان کی درسگاہوں میں عربی پڑھائی جاتی رہی کیونکہ سارا علم عربی میں ہی تھا۔ راجر بیکن جس نے خود ان مدرسوں میں تعلیم حاصل کی، ببانگ دوہل کہا کرتا تھا کہ علم سیکھنے کا واحد ذریعہ ہی عربی زبان۔ اور یہ جو آج کنوکیشن ہوتا ہے یونیورسٹیوں میں، اوپر وہ ہیٹ پہنتے ہیں اور لمبا سا چوغا پہنتے ہیں، یہ تھوب ہے عربی کا، وہیں سے لیا ہوا اور آج تک چل رہا ہے۔ فرینچ پارلیمنٹ میں ایک بندے نے کھڑے ہو کر کہا There was once a civilization that was greatest in the world, continental superstars that stretched from ocean to ocean and from northern climes to tropics to desert, people from different creed and ethnic origins, architects who designed buildings that defied gravity, paved the way for space travel. When censors have threatened to wipe off the knowledge, that civilization kept that alive. کہتا ہے کہ وہ تہذیب جو ایک سمندر سے دوسرے سمندر، ایک صحرا سے دوسرے صحرا تک گئی ہوئی، جنہوں نے ایسی عمارتیں بنائی، قرطبہ میں الحمرا کی بات کر رہا ہوگا، جہاں پر ہزاروں ایسے فوارے لگے تھے جو خود بخود چلتے تھے، گریوٹی انڈیوسڈ فوارے۔ اور اقبال نے جب اپنے اسلاف کے کلمی شاہپارے یورپ کی لائبریریز میں دیکھے تو یہی جملہ کہا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اور جو بھی مسلمان وہاں جائے دیکھے اس کے دل کے یہی جذبات ہوتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے کتب خانوں میں ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں، ہزاروں لاکھوں چیزیں اور کتابیں مخطوطے پڑے ہوئے ہیں، اور ہزاروں یورپینز اور امریکنز انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں
मुसलमानों की तहजीब को, इनकी स्टडी को, इनकी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, अगर कुछ तो होगा ना कि इनके ऊपर हाशिए लिखे जा रहे हैं जनाब, तशरीहात हो रही हैं, तहकीकात हो रही हैं। आखिर अहले मगरिब मुसलमानों की ज़बान, तहजीब, अदब और इस काम पे इतने मेहरबान क्यों हैं? कुछ तो है ना। वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर मुसलमान अमल करते रहे, सुन्नतों को अपनाते रहे और जो दीन आपने अता फरमाया उसको कॉपी पेस्ट करते रहे, दुनिया पर छा गए। लेकिन आज अमल से दूर होने की वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हमें चाहिए कि अमल करें। आप भी आगे बढ़िए, इल्म दीन हासिल कीजिए और उस इल्म पर अमल करने की कोशिश कीजिए, अपना हिस्सा डालते चले जाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से सब बेहतर होता चला जाएगा।